الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب رحيم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: يخبر تعالى عن أهل الجنة أنهم يوم القيامة إذا ارتحلوا من الأرصات فنزلوا في روضات الجنات أنهم في شغل عن غيرهم بما هم فيه من النعيم المقيم والفوز العظيم. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: وإسماعيل بن أبي خالد في شغل أما فيه أهل النار من العذاب. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کی تفصیل بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی خبر دیتے ہیں ان اہل الجنت، جنت والوں کے بارے میں، کہ قیامت والے دن جب وہ اپنے مراحل سے گزر جائیں گے، صحیفہ اعمال مل جائیں گے، حساب کتاب ہو جائے گا اور اللہ ان کو جنت کا حکم دیں گے جانے کا. اب وہ جب جنت کے باغوں میں داخل ہوں گے، انہم فی شغل عن غیرہم، یعنی وہ اپنی اس نعمت کی خوشی کے اندر، اپنی کامیابی کے اندر اتنے خوش ہوں گے کہ ان کو اور کسی چیز کا خیال نہیں ہوگا. قال الحسن البصری: اسماعیل بن خالد فی شغل لما فی اہل النار من العذاب، یعنی وہ اس بات سے بے پرواہ ہوں گے، اپنے خوشی میں ہوں گے کہ جو اہل عذاب اور جہنم والوں پہ گزری کہ اللہ نے ان کو کامیاب فرما دیا، وہ جنت میں داخل ہو گئے، تو اب وہ اپنے جنت کی خوشیوں کے اندر مشغول ہیں، کسی دوسری طرف ان کا خیال بھی نہیں ہوگا. وقال مجاہد رحمہ اللہ تعالی: فی شغل فاکہون. حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اے فی نعیم معجبون اے بہی، یعنی وہ اللہ کی جنت کی ایسی نعمتوں میں ہوں گے کہ اس سے تعجب میں پڑے ہوں گے کہ ان کو اور کسی چیز کا خیال ہی نہیں ہوگا. فرماتے ہیں: موجبون فی وقضا قال قتادہ وقال ابن عباس رضی اللہ عنہما انہم فی شغل فاکہون کا معنی وہ فرماتے ہیں فاکہون اے فرحون، وہ جنت کی نعمتوں میں ہوں گے اور جنت کی نعمتوں پہ اللہ کی رحمت پہ خوش ہوں گے. قال عبداللہ بن مسعود وابن عباس رضی اللہ عنہما وسعید بن المسیب وإکرمۃ والحسن وقتادہ الأعمش وسلیمان التیمی والاوزاعی فی قولہ تبارک و تعالی. ابو بصر فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود بن عباس، سعید بن المسیب، اکرمہ، حضرت حسن، حضرت قتادہ، حضرت اعمش، سلیمان التیمی، اوزاعی فرماتے ہیں اس آیت میں: ان اصحاب الجنت اليوم بشغل فاکہون قالوا شغلهم افتقاد الابکار، کہ وہ اپنے بیویوں کے ساتھ مشغول ہوں گے،
کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو انہیں حور عین دی ہوں گی اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو جوان و کنواری بیویاں دی ہوں گی تو وہ اسی کے اندر ان کے ساتھ مشغول ہوں گے. وقال ابن عباس رضی اللہ عنہما فی روایت النبی شغل فاکہون اے بسماع الاوتار، وہ جنت کے اندر جنت کے نغمات سن رہے ہوں گے. وقال ابو حاتم لعلہ غلط من المستمع وانما هو افتزاز الابکار، کہ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ خوشی منا رہے ہوں گے. وقوله عز وجل وهم وازواجهم قال مجاہد وحلائلهم، یعنی ان کی بیویاں فی ظلال ای فی ظلال الاشجار، وہ جنت کے باغات میں درختوں کے سائے میں ہوں گے. علی الارائک متکئون، ارائک کہتے ہیں کہ جو جیسے اس لوگوں کا بھی رواج ہے کہ دلہن دولہا کے لیے وہ ایک خاص پلنگ تیار کرتے ہیں، اس پہ پوری پردہ بناتے ہیں، جیسے مچھردانی لگائی جاتی ہے اس کو سنوارتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ارائک. یعنی فی سرور ہی السرور، یعنی وہ چارپائیاں ہوں گی اور اوپر اس کے پردے ہوں گے. فرماتے ہیں علی الارائک متکئون. قال ابن عباس محمد بن کعب بن حسن وقتادہ والصدیق الارائک السرور هي السرور تحت الحجال قلت نذیر فی دنیا هذه التخوت تحت الشاخین. جیسے دنیا کے اندر بھی لوگ تخت بناتے ہیں، سجاتے ہیں، اس کے اوپر پردے لگاتے ہیں، تو اسی طرح اللہ ان کو جنت کی نعمتیں عطا فرمائے. واللہ سبحانہ وتعالی عالم وقوله وتجلهم فیہا فاکہۃ، اللہ تبارک و تعالی ان کو جنت کے پھلوں میں سے ہر قسم کے پھل عطا فرمائیں گے. اے من جمیع انواعها ولهم ما يدعون اے مہما طلبوا وجدوا جمیع صاحب البلاد، جب چاہیں گے، جب طلب کریں گے، جو چیز طلب کریں گے، ہر نعمت، ہر پھل، ہر لذت کی چیز ان کو حاصل ہوگی. قال ابن ابی حاتم حدثنا محمد بن عوف المسی قال حدثنا عثمان سیرن دینار قال حدثنا محمد المهاجر ضحاك المعافري سليمان موسى قال حدثني قريب انه سمع اسامة بن زيد رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على هل مشمر الى الجنة. حضور نے فرمایا کون ہے جو اپنے کپڑوں کو، مشمر کہتے ہیں کپڑے اوپر کر لینا اور محنت کے لیے چلنا، اس کو کہتے ہیں مشمر. وَإِنَّ الْجَنَّةَ لَا خَطَرَ لَهَا هِيَ وَرَبُّ الْكَعْبَةِ نُورٌ كُلُّ آيَةٍ لَا. آپ نے فرمایا جنت تو ایسی نعمت ہے کہ جو ہمارے عقل میں بھی نہیں آ سکتی. رب کعبہ کی قسم، جنت تو گویا نور کا گھر ہے، نور کا محل ہے، چمک رہا ہے. وَرَيْحَانَةً تَعْطَشُ، اور ایسی خوشبوئیں ہیں کہ جو پھیلی ہوئی ہیں. وَقَصْرٍ مَشِيدٍ، اور بڑے بڑے اونچی اور مضبوط محل ہیں. وَالنَّهَرٌ مُتَّرَدٌ، اور سامنے گھر کے نہریں بہ رہی ہیں. وَالسَّمَاوَاتُ نَضِيجَةٌ، پھل پکے ہوئے ہیں. وَزَوْجَةٌ حَسَنَاءَ جَمِيلَةٌ، اور بیویاں خوبصورت ہیں، جمیلہ ہیں. وَحُلَلٌ كَثِيرَةٌ، اور لباسوں کے کئی جوڑے ہیں جو ختم ہونے میں نہیں آئے. وَمَقَامٌ فِي أَبَدٍ فِي دَارِ سَلَامَةٍ، اور ایک ایسے رہنے کا مکان ہے جو سلامتی والا ہے اور جو ہمیشہ رہے گا. وَفَاكِهَةٍ خَضْرَةٍ وَخَيْرٍ وَنِعْمَةٍ فِي مَحَلَّةٍ عَالِيَةٍ بَهِيَّةٍ، اور اللہ ان کو مختلف قسم کے فواکہ نصیب فرمائیں گے. خیر ہوگی، نعمتیں ہوں گی، عالیہ محل، بڑے رونق والے محلوں میں ہوں گے. قالوا نعم یا رسول اللہ، حضور پاک کو صحابہ نے کہا کہ حضور ہم تیار ہیں محنت کے لیے. نحن المشمرون، قالوا ان شاء اللہ، وقال القوم ان شاء اللہ. وكذا رواه ما جاء في كتاب الزهد من سنن حدیث ولی حسن محمد المهاجر به. تو ہر آدمی جنت کے لیے محنت کرے، تیاری کرے، اعمال صالحہ کرے. وقوله تبارك وتعالى سلام قولا من رب الرحيم. قال ابن عباس رضي الله عنه قال الله تعالى نفسه سلام على اهل الجنه
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات سے خود بھی جنت والوں پر سلام فرمائیں گے. وَهَذَا الَّذِي قَالَ عِبَادُ اللَّهِ مَا قَوْلَ تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سلام. ان کا تحیہ جنت میں کیا ہوگا؟ سلام. مومن کا دنیا میں بھی، مرنے کے بعد بھی، جنت میں بھی، ہر جگہ سلام. اور یاد رکھیں السلام اسم من اسماء اللہ، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. اور سلام مانا سلامتی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وَهَذَا الَّذِي قَالَ الْبَعْضُ قَوْلِ تَحِيَّةٌ مِنْ قَدَّرَ وَالْبِيَادُ هَاهُنَا حَدِيثٌ لِسَادِ نَذْرٌ فَإِنَّهُ قَالَ حدثنا موسى بن يوسف قال حدثنا محمد بن الملك بن الشوارب بن أبو عاصم العباداني قال حدثنا فضل القاشي محمد بن قدر جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أهل الجنة في نعيمهم، جنت والے اپنی نعمتوں میں ہوں گے. اذ سطع علیہم نور، یکدم نور آ جائے گا. فرفعوا رؤوسهم، گردنیں اٹھا کے دیکھیں بھی کیا روشنی ہے. فإذا الرب تعالى قد أشرف عليهم من فوقهم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہ نظر فرمائیں گے. وقال السلام علیکم یا اہل الجنہ، اللہ سلام فرمائے. فذلك السلام قال بلهم قالوا ينظر إليهم وينظرون إليه، اللہ اہل جنت کو دیکھیں گے، جنت والے اپنے رب کو دیکھیں گے اور کوئی چیز نہیں ہوگی. ولا يلتفتون شيء من نعيم ما دام ينظرون إليه، جب اللہ کی زیارت ہوگی تو ہر نعمت جو ہے وہ بھول جائے گی. حتى يحتجب عنهم ويبقى نوره وبركته عليهم في ديارهم، صرف اللہ کی نورانیت، اس کے برکات و ثمرات رہ جائیں گے. ورواه ما جاء في كتاب مسلم محمد بن الملك بن الشوارب به. وقال ابن جرير حدثنا يونس بن عبد الله قال أخبرنا وهب قال حدثنا حرملة عن سليمان بن حميد قاسم بن محمد بن كعب القرظي حدثنا رضي الله عنه قال فرغ الله تعالى من أهل الجنة والنار، جب اللہ فیصلہ فرما دیں گے جنت والے جنت میں، جہنم والے جہنم میں. اقبل في ظلل من الغمام والملائكة، اب اللہ بادلوں میں ملائکہ کے جلوے میں تشریف لائیں گے جیسے ان کی شان کو زیبا ہے. قال وسلم علی اہل الجنہ ورسول علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اہل جنت پہ سلام فرمائیں گے اور اہل جنت بھی سلام کا جواب دیں گے. قال کو دیوارا فی کتاب اللہ تعالیٰ سلام قولا من رب الرحیم. فیقول اللہ عز وجل سلونی، اللہ فرمائیں گے جنت والے مانگو، کیا مانگتے ہو؟ فیقول ماذا سؤال ربی، اب وہ عرض کریں گے مولا اور کیا مانگیں، کیا چیز ہے جو آپ نے نہیں دی؟ قال بلا سلونی، مانگو. قالوا نسألك اے رب رضاک، اہل جنت کہیں گے مولا آپ بھی ہم تجھ سے تیری رضا مانگتے ہیں. قال رضائی احلکم احلکم دار کرامتی، اللہ فرمائیں گے یہ میری رضا ہی تو ہے جو تمہیں جنت میں لائی ہے. قالوا یا رب من الذین سألوک وعزتک وجلالک وارتفاع مکانک لہ قسمنا رزق سکناتناہم ولا اسقیناہم ولا البسناہم ولا اخذناہم ولا ينقصنا ذلک شیئا. اب مخلوق جنت والے کہیں گے میرا مولا ہمیں تیری عزت و جلال کی قسم ہے، تیری رفعت شان کی قسم ہے، تو نے ہمیں اتنا دے دیا ہے کہ اگر ہم انسان و جن ساری مخلوق پہ تقسیم کریں تو تب بھی ختم نہیں ہوگا. اگر ہم ساری مخلوق کو پلائیں تو ختم نہیں ہوگا، پہنائیں تو ختم نہیں ہوگا. قال تعالی ان لدی مزیدا، اس کے علاوہ بھی میرے پاس چیز ہے. قال ويفعل ذلك بهم في درجهم حتى يستوي في مجلسه. قال ثم تأتيهم من رجل تحملها إليهم الملائكة، پھر فرشتے لے آئیں گے، اللہ تبارک و تعالی مومنین کو تحائف بھیجیں گے. ثم ذكر نحوه فهذا خبر غریب، یہ یعنی سند جو ہے اس میں غرابت ہے. اور من طریق اللہ تعالی عالم. یاد رکھیں کہ ضعیف اور غریب روایتیں بھی نقل کی جاتی ہیں.
مسئلہ عقیدے کا ہو تو وہاں ضعیف روایت نہیں، فضائل اعمال میں، ترغیب میں، ترہیب میں، سب میں۔ اب اللہ فرماتے ہیں وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ۔ اب اللہ تبارک و تعالی حکم فرماتے ہیں، اور یاد رکھیں کہ یہ سنت اللہ ہے کہ جب اہل جنت کا ذکر آئے گا تو اہل جہنم کا بھی ذکر آئے گا۔ سارا قرآن کھول کے دیکھ لیں، اگر اہل جنت کا ذکر ہے تو پھر اہل جہنم کا بھی ذکر۔ کیوں؟ اس کی وجہ ہے کہ الاشیاء تتباین بالازداد، ہر چیز جو ہے اپنے ضد کا جب ذکر کیا جائے تو واضح ہو جاتی ہے، بات کھل جاتی ہے۔ اسی لیے جہاں جہاں اللہ اصحاب الیمین کا ذکر کریں گے اصحاب الشمال کا بھی کریں گے۔ اسی لیے سارے قرآن میں دیکھ اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، اور آگے جا کے اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، اسی طرح اصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ واصحاب المشأمۃ ما اصحاب المشأمہ، دونوں کا ذکر ہے۔ یہ تقابل ہے، دن کا ذکر ہوگا رات کا بھی ذکر ہوگا، رات کا ذکر ہوگا دن کا بھی ذکر ہوگا، آسمانوں کا ذکر ہوگا زمین کا بھی ذکر ہوگا، تاکہ تقابل میں چیزیں سمجھ۔ پچھلی آیات میں آپ نے اہل جنت کا ذکر پڑھا ہے جو جنت میں جائیں گے اور اللہ ان کو ایسی نعمتیں عطا فرمائیں گے جن کے بارے میں میرے آقا نے محبوب دو عالم نے محبوب دو جہاں سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جنت کی نعمتیں تو ایسی ہیں کہ مالا عین رات کسی آنکھ نے دیکھی، ولا اذن سمعت، اور کسی کان نے سنی بھی، ولا خطر علی قلب بشر، کسی انسان کے دل میں ان کے بارے میں خیال ہی نہیں آ سکتا۔ اور نعمتیں ایسی جب ہم نے دیکھی نہیں، خیال کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، کیا کرے گا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اب ہمیشہ کیا تماشا بنایا ہوا ہے یار، چھوڑو، نہیں ہے، نہیں چلتا ہے، جان چھوڑو۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایک دفعہ چل گیا، چلنے دیتے، بس بعد میں جا کے ٹھیک کرتے رہتے۔ اب اپنی نئی کاریگری دکھا رہے ہیں۔ لا حول ولا قوت۔ جب چل رہا تھا اس کو چلنے میں، بعد میں جا کے ٹھیک کرتے رہو گے۔ کیا کرے آدمی، یہ کوئی حل نہیں ہے۔ جن کے ذمے ہیں وہ کام جانتے ہی نہیں، ان بیچاروں کو پتہ نہیں ہے یہ کیا چیز۔
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة انا للہ و انا الیہ. آپ تو بھی شریف پڑھتے ہیں، وقت تو ضائع نہ کریں اپنا. فارغ تو نہ بیٹھے نا آدمی اللہ کے حرم میں. اللہ نے جو گھڑیاں دی ہیں اللہ کا ذکر کرتے رہیں، درود شریف پڑھتے رہیں. اور درود شریف کی وجہ سے سب مشکلات جو ہے وہ حل ہو جاتی ہیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. تو حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جنت کی نعمتیں ایسی ہیں، یاد رکھو، حالانکہ جنت کی نعمتوں کا قرآن میں ذکر ہے، ہم تو سن رہے ہیں، لیکن یہ تو بعض چیزیں ہیں نا، اس کے اندر جو اور نعمتیں ہیں جو کسی نے سنی اور جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ وہاں انگور ہوں گے، کھجور ہوگی، پھل ہوں گے، ان کا دنیا سے کیا مقابلہ. یہ تو صرف نام میں موافقت ہوگی، یہاں بھی انگور وہاں بھی انگور، لیکن ان کے اندر جو ہے وہ حقیقت میں جو فرق ہوگا وہ تو بہت بڑا. اب اللہ تعالیٰ نے سعداء کا ذکر کرنے کے بعد مجرمین کے بارے میں فرمایا ہے. پہلی تقسیم جو ہوگی قیامت والے دن، یاد رکھو، ایک ہوں گے اصحاب الیمین اور ایک ہوں گے اصحاب الشمال. اصحاب الیمین ایمان والے، اصحاب الشمال کافر. یعنی دنیا میں جتنے کافر ہیں وہ مشرک ہیں، وہ کافر ہیں، وہ اعتقادی منافق ہیں، وہ دہریہ ہیں، وہ منکرین خدا ہیں، وہ منکرین انبیاء، جو جتنے کافر ہیں وہ سب اصحاب الشمال. اور جتنے مومن ہیں کلمہ پڑھنے والے ایمان والے حضرت آدم سے لے کر قیامت تک سب اصحاب الیمین. اور یہ بھی بعض آثار میں آتا ہے کہ قیامت والے دن سب سے پہلے دائیں ہاتھ میں جو صحیفہ ملے گا نام عمل، وہ حضرت عمر کو ملے گا. ایک بڑی بات ہے. تو صحابی نے حضرت ابن عباس سے پوچھا، اس نے کہا حضرت اگر سب سے پہلے حضرت عمر کو ملے گا تو پھر حضرت ابو بکر، کیونکہ عقیدہ اہل سنت والجماعت میں یہ بات شامل ہے. یاد رکھو کہ سرکار دو عالم کے بعد پوری امت میں افضل جو ہیں وہ شیخین ہیں، ابی بکر اور عمر، ان کے بعد عثمان اور علی رضوان اللہ علیہ. جو اس ترتیب کا قائل نہیں ہے وہ اہل سنت والجماعت سے نہیں. یعنی حضور کی ذات ساری مخلوق میں افضل، میرے مدنی پاک ساری کائنات میں افضل، تمام انبیاء سے افضل. حالانکہ آدم ابا ہے لیکن حضور افضل، ابراہیم علیہ السلام آپ کے جد امجد ہیں لیکن حضور افضل، اسماعیل علیہ السلام آپ کے ابا ہیں لیکن حضور افضل، نوح علیہ السلام اول رسول ہیں لیکن افضل محمد مصطفیٰ ہیں. تو ساری مخلوق میں سب سے افضل جو ہیں وہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سید الاولین والآخرین، جو گزر چکے، جو قیامت تک سب کے سردار محمد مصطفیٰ. اسی لیے حضور پاک نے فرمایا انا سید ولد آدم، میں آدم کی اولاد میں سب کا سردار. اسی طرح میرے آقا نے رحمت دو عالم نے فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی لواء الحمد فی یدی، وہ حمد کا پرچم میرے ہاتھ میں ہوگا، ابا آدم بھی میرے پرچم کے نیچے ہوگا، ابراہیم بھی میرے پرچم کے نیچے ہوگا. بلا فخر علی، میں فخر نہیں کرتا، یہ اللہ کی شان ہے، اللہ کی نعمت ہے جو اللہ نے مجھے دی.
اسی طرح بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے، یاد رکھیں، فرمایا انا اول من ينشق عنه القبر، فرمایا قیامت والے دن سب سے پہلے میری قبر مبارک کھلے گی، وَأَنَا أَوَّلُ مَن يُبْعَث، سب سے پہلے میں اپنی قبر مبارک سے کھڑا ہوں گا۔ اور اس کے بعد حضور فرماتے ہیں وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ أَقْرَعُ بَابَ الْجَنَّةِ، سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھولوں گا۔ اور فرمایا وَأَنَا شَفِيعُهُمْ وَأَوَّلُ شَافِعٍ، سب سے پہلے شفاعت کرنے والا بھی میں ہوں گا۔ اور فرمایا اول مشفع، اور سب سے پہلے جس کی شفاعت قبول ہوگی وہ بھی میں ہوں گا۔ اور فرمایا انا خطیبہم اذا سکتوا، جب سب پیغمبر خاموش ہوں گے تو بولنے کی اجازت مجھے ہوگی۔ جب سارے نبی، سارے پیغمبر، سارے رسول کہتے ہوں گے نفسی نفسی، لوگوں ہم شفاعت نہیں کر سکتے، ہم شفاعت نہیں کر سکتے، حضور فرماتے ہیں پھر سارے معاشر کے اول آخر میرے پاس آئیں گے اور کہیں گے فشفع لنا یا محمد، مہربانی کر سفارش فرمائیں۔ حضور فرمائیں گے انا لہا انا لہا انا لہا، لوگوں تسلی کرو اس سفارش کے لیے اللہ نے مجھے چن لیا ہے۔ اب حضور فرماتی ہیں کہ پھر میں آؤں گا اور اس کے بعد اسجد تاخر تحت العرش، میں اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کروں گا۔ علمنی محامد لم یعرفنی الآن، اللہ مجھے اپنے حمد کے طریقے، حمد کے الفاظ، حمد کے کلمات عطا فرمائیں گے جو مجھے ابھی نہیں ملے ہیں، اس وقت خاص حمد ہوگا جو میں کروں گا۔ اور اس کے بعد حضور سر سجدے میں ڈالیں گے اور شفاعت کبریٰ کے طالب ہوں گے۔ اللہ حکم دیں گے ارفع راسک یا محمد، محمد مصطفیٰ سر اٹھا لیں، مانگو تمہاری درخواست قبول ہے۔ تو فرمایا انا اول شافع و اول مشفع، سب سے پہلے شفاعت کرنے والا بھی میں ہوں گا اور سب سے پہلے بھی میری شفاعت قبول ہوگی۔ اور حضور نے فرمایا سب سے زیادہ امت بھی میری ہوگی، اور جنت میں بھی سب سے زیادہ امت محمد مصطفیٰ ہوگی صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا۔ اور حضور کے بعد یاد رکھیں وہ اہل سنت نہیں ہے جو حضرت ابو بکر کو افضل نہ مانے۔ حضرت علی کی بڑی شان ہے لیکن افضل ابو بکر ہے، یاد رکھیں۔ اسی لیے بعض لوگوں نے، یہ تو فتنہ تو حضرت عثمان کے زمانے سے شروع ہو گیا تھا نا، شیعہ کا اور یہ روافض کا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلافت کے دور میں ایک آدمی نے آ کے سوال کیا، اس نے سوال ایک ایسے انداز سے کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیں کیا جواب دیتے ہیں، کیونکہ حضرت علی کا علم جو ہے مشہور ہے، کوئی شک ہے اس میں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ حضرت علی پوری دنیا میں تیسرے نمبر پہ خطیب ہیں، اتنا بڑا خطیب گزرا ہے عالم میں کہ پوری دنیا میں تیسرا مقام ہے ان کا خطابت میں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے دیکھیں اس نے سوال بڑے عجیب انداز سے کیا ہے۔ اس نے آ کے پوچھا کہ یا علی من اعلم الناس، حضور کے صحابہ میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ چونکہ علم تو آپ کا مشہور تھا نا، آپ نے فرمایا کہ اعلم الناس جو ہے وہ ابو بکر۔ اس نے کہا حضرت علی ابو بکر آپ سے بھی بڑے عالم ہیں؟ آپ نے فرمایا خدا کے بندے تم نے حدیث پڑھی ہے، حضور نے فرمایا کہ جب امام بناؤ نماز کا فَلْيَؤُمُّكُمْ أَعْلَمُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ،
اس کو امام بناؤ جو کتاب اللہ کا سب سے بڑا عالم ہو. مثلا 2 عالم اکٹھے ہو گئے تو جو بڑا عالم ہے وہ بنے. انہوں نے کہا ہاں یہ تو حدیث ہے. تو انہوں نے کہا پھر حضور نے اپنی زندگی میں نماز کے لیے کس کو حکم دیا کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ میرے مصلی پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھائے. تو نبی نے جس کو نماز کی امامت کے لیے چنا ہے وہ سارے صحابہ میں زیادہ علم والا تھا تو چنا ہے نا. اگر ان سے کوئی اور بڑا عالم ہوتا تو حضور اس کو حکم دیتے. اس نے کہا بھی اب اس طرح تو حضرت علی اس جواب سے بھی نکل گئے. اس نے کہا اچھا حضرت یہ بتائیں کہ من اشجع الناس، کہ حضور کے صحابہ میں سب سے بڑا بہادر کون تھا؟ کیونکہ بہادر تو حضرت علی مشہور تھے نا. حضرت علی کی بہادری اور آپ کی شجاعت تو ضرب المثل تھی دنیا میں. تو حضرت علی نے فرمایا کہ اگر سچی بات پوچھتے ہو تو سب سے بڑا بہادر بھی ابو بکر تھا. اس نے کہا حضرت علی آپ سے بھی بڑا بہادر تھا؟ نے کہا بالکل. ایک دفعہ مجھے حضور نے کہا کہ تم ایسے رکوع کی حالت میں کھڑے ہو جاؤ، میں تمہارے اوپر سوار ہو کے یہ تماثیل جو ہے مٹا ڈالوں کعبے سے. تو حضور نے میرے اوپر جب قدم رکھا میں نے کہا ماں یا رسول اللہ بس مہربانی کرے میری کمر ٹوٹ جائے گی، میں بوجھ نبوت نہیں برداشت کر سکتا. لیکن یہ ابو بکر تھا جس نے کندھے پہ بٹھا کے محمد کو غار ثور پہ پہنچا دیا. سب سے بڑا بہادر تو پھر ابو بکر تھا. اس نے کہا کہ ہاں حضرت یہ بات بھی تو آپ کی ٹھیک ہے کہ ابو بکر جو ہے وہ اشجع الناس بھی ہے، اصغر الناس بھی ہے، اعلم الناس بھی ہے، افضل الناس بھی ہے. لہذا یاد رکھیں یہ اہل سنت کی علامت میں ہے کہ حب الشیخین ابی بکر عمر کی محبت ہو اور ان کی تفضیل کے قائل ہوں. والمسح علی الخفین، اور خفین پہ مسح کرنے کے بھی قائل ہوں. یہ اہل سنت کی علامات میں ہے. اور یہ جو ہمارے لوگوں نے آج کل دیکھا نا، آپ نے بیچارے غلط فہمیوں میں کہہ دیتے ہیں، کہہ دیں گے حضرت حسین علیہ السلام تو نبی کے لیے ہوتا ہے، لیکن زبانوں پہ چڑھ گیا ہے کہیں گے حسین علیہ السلام. ابو بکر علیہ السلام کبھی نہیں کہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ بھی ان جاہلوں نے اتنا گلی گلی کوچے کوچے میں پراپگنڈا کیا ہے کہ زبانوں پہ ایک لفظ چڑھا دیا. ورنہ حضرت حسین کی لاکھ اپنی شان ہو، حضرت علی سے تو افضل نہیں رہا. حضرت علی جب فرماتے ہیں کہ ہم سب سے افضل جو ہے وہ ابو بکر ہے، اور جو شان ابو بکر کو ملی ہے وہ کسی کو نہیں ملی ہے. اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ یہ شان بھی ابو بکر کو ملی ہے کہ جس نے کفر میں بھی کبھی بت کو سجدہ نہیں کیا. یعنی ابھی آپ اسلام نہیں لائے تھے لیکن بتوں کو سجدہ نہیں کرتے. یہ شان بھی ابو بکر کو ملی ہے کہ ابا بھی مسلمان، والدہ بھی مسلمان، بیٹے بھی مسلمان، بیوی بھی مسلمان، اولاد بھی مسلمان، ساری نسلیں مسلمان. یہ ابو بکر کو جانتی. حضرت عمر کو نہیں ملی. حضرت علی ابن ابی طالب ہے، ابی طالب اسلام نہیں لائے. یہ شان صرف حضرت ابو بکر کو ملی ہے کہ آپ کی نسل مسلمان. اور یہ شان جو ہے یہ بھی حضرت ابو بکر کو ملی ہے کہ جس کے گھر میں بھی بنت ابی بکر ہے، یعنی سفر میں، حضر میں، غار میں ابو بکر ہے اور گھر میں عائشہ ہے. اسی لیے ایک مکالمہ آتا ہے تاریخ میں، حدیث میں ذکر نہیں ہے اس کا، کہ ایک دفعہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے
اپنی اماں عائشہ سے محبت میں، ان کا تو پیار تھا نا، یہ تو لوگوں نے بنا رکھا ہے نا کہ جھگڑا تھا۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ بتائیں بی بی عائشہ کیا کہتی؟ کہتے خدا کی قسم ہے واللہ ما رأیت احدا اشبہ برسول اللہ، میں نے حضور کے مطابق، حضور کی شکل، حضور کی شبیہ، حضور کی تصویر بی بی فاطمہ سے زیادہ کسی کو نہیں دیکھا کہ بی بی فاطمہ پہ نظر پڑتی تھی تو محمد رسول اللہ یاد آتے۔ فرماتی ہے فی قیامہا وقعودہا ومشیہا وکلامہا ودلہا، آپ کے اٹھنے میں، بیٹھنے میں، بات کرنے میں وہی انداز تھا جو محمد رسول اللہ، کیوں نہ ہو بنت النبی المصطفیٰ۔ اچھا، حضرت حسن جو تھے سینے سے لے کر سر تک بالکل تصویر تھے محمد رسول اللہ۔ حضرت حسین جو تھے سینے سے لے کر پاؤں تک تصویر تھے محمد رسول اللہ، اور دونوں بھائیوں کو اکٹھا کھڑا کر دو تو محمد مدنی کی تصویر نظر آ جاتی۔ تو بی بی فاطمہ الزہرا نے خوشی سے، محبت سے، انداز سے، پیار سے کہا کہ اماں عائشہ ٹھیک ہے، آپ سے حضور کا بڑا تعلق ہے، آپ عالمہ بھی ہیں، آپ حبیب خدا بھی ہیں، آپ صدیقہ بھی ہیں، لیکن آپ میرا مقابلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ آپ زیادہ سے زیادہ کیا کہیں گی؟ بنت ابی بکر، ابو بکر کی بیٹی ہو نا۔ یہ شان تو مجھے ملی ہے نا کہ بنت نبی المصطفیٰ کے، میں محمد مصطفیٰ کی بیٹی ہوں۔ تمہارے ولدیت کے کھانے میں ابو بکر کا نام لکھا جائے گا، ایک صحابی کی بیٹی ہو نا۔ یہ تو میں ہوں نا جو اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ کی بیٹی ہے۔ تو بی بی عائشہ مسکرا دی، بی بی عائشہ ہنس پڑی۔ ہم نے کہا بیٹی مجھے تمہاری عزت کا تو کوئی خدشہ نہیں ہے، لیکن یہ فیصلہ تم نے جلدی کر دیا۔ انہوں نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا دنیا میں دیکھ رہی ہو نا، آخرت میں نظر نہیں ڈالی؟ قیامت والے دن تم علی کا ہاتھ پکڑ کے اس کے گھر جاؤ گی، میں تو محمد کا ہاتھ پکڑ کے جاؤں گی اس کے گھر۔ تو بتاؤ پھر میں افضل ہوں کہ تم افضل ہو؟ تم علی کے گھر میں رہو گی، لاکھ علی کا گھر حضور کے گھر کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ میں نبی کے گھر میں جاؤں گی، تم زوجہ علی کہلاؤ گی، میں زوجہ نبی کہلاؤں گی، اور تیری دنیا فانی ہے، وہ تو باقی ہے۔ فضحکت فاطمہ، بی بی فاطمہ بھی ہنس پڑی۔ انہوں نے کہا عائشہ اللہ نے تجھے علم دیا ہے، تم کسی کو بولنے نہیں دیتی ہو۔ اللہ نے علم دیا تھا، اللہ نے ذکا دیا تھا، اللہ نے فہم دیا تھا، اور وہ رازدان نبوت تھی۔ اور یہ بی بی عائشہ ہے جس کے شان میں یہ آتا ہے کہ سب بیویوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ جب بی بی عائشہ کے گھر میں ہوتے ہیں لوگ زیادہ ہدیہ دیتے ہیں، تحفے دیتے ہیں، جب ہمارے گھر میں ہوتے ہیں لوگ ہدیے نہیں دیتے ہیں، لوگوں کو کہیں وہ خیال کریں۔ حضرت نے فرمایا بیویوں سے کہ چلو لوگوں کو تو میں سمجھا دوں گا، جبریل کو کون سمجھائے گا؟ وہ بھی تو اسی دن آتے جب میں عائشہ کے گھر میں ہوتا ہوں، تو جبریل کو بھی میں منع کر دوں گا۔ تو یہ شان ہوتی ہے، یاد رکھو، یہ ہمارا ایمان ہے۔ افضل ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں، پھر عشرہ مبشرہ ہیں، پھر اصحاب بدر ہیں، ان کے بعد اصحاب حدیبیہ ہیں، ان کے بعد نبی کے سارے صحابہ ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، ان کو اصلاح کیا کرو، خیال کیا کرو۔ تو اب جب حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ سب سے پہلے دائیں ہاتھ میں نامہ عمل کس کو ملے گا؟ حضرت عمر کو، تو صحابی حیران ہو گئے۔ انہوں نے کہا یا ابن عباس کیا کہہ رہے ہو؟ اگر پہلا نمبر عمر کو ملے گا تو ابو بکر۔ تو حضرت نے فرمایا ہائی ہاتھ ہائی ہاتھ۔ آپ نے فرمایا سوال کرنے والے تو تیرے عقل پہ بھی مجھے افسوس۔ انہوں نے کہا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا عمر ابھی نامہ عمل لے رہا ہوگا، ابو بکر تو جنت میں پہنچ بھی گیا ہوگا۔ ازفتہ الملائکۃ الی الجنۃ، اس کو تو ملائکہ اپنے جلوس کے ساتھ جنت میں لے جائیں گے، اس کو کیا ضرورت ہے جا کے نامہ اعمال لیتا رہے؟ لیکن بہرحال یاد رکھو دو تقسیمیں ہوں گی، ایک ایمان والے اور ایک کافر۔
اس لیے قرآن آتے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ یہ مومن. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ یہ کافر. اسی طرح قرآن کہتا ہے اصحاب المشأمة ما اصحاب المشأمة. اب جب تقسیم ہو گئی مومن ایک طرف اور کافر ایک طرف، اب کافروں کی پھر قسمیں ہوں گی. بعض کافر ہوں گے جو ابو جہل کے مرتبے کے ہوں گے، فرعون کے مرتبے شداد، پھر ان کی تقسیمیں الگ ہوں. اسی طرح مومنوں میں صحابہ ہوں گے، تابعین ہوں گے، تبع تابعین ہوں گے، محدثین ہوں گے، اولیاء اللہ ہوں گے، عامت المسلمین ہوں گے، ان کی ترتیب الگ ہو. پہلے صرف دو حصے ہوں گے، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، کہ ایک مومن اور ایک کافر. پھر کفر کے بھی درجات ہیں اور ایمان کے بھی درجات ہیں. اللہم اجعلنا من اصحاب الیمین ولا تجعلنا من اصحاب الشمال برحمتک یا ارحم الراحمین. بھائی آپ نے اگر کسی عزیز جو فوت ہو گئے ان کے لیے عمرہ کرنا ہے، جیسے اپنا کرتے ہو، بس دعا کرو اللہ ثواب اس کے دے. اس کا کوئی الگ نہیں ہوتا ہے، وہی عمرہ ہے، وہی حج ہے، وہی طواف ہے. حنفی مسلک میں عصر کے بعد ہم نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے، مغرب کے بعد پڑھیں. ایک آدمی نے اپنی بیوی کو ایک مرتبہ طلاق دی، پھر صلح ہو گئی، اب اس نے دوسری طلاق دے دی ہے تو ٹھیک ہے، اب بھی صلح ہو سکتی ہے. اب بھی صلح، جب 3 طلاقیں ہو جائیں پھر نہیں ہو سکتی جب تک کہ فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. مسجد جورانہ نہیں، لفظ ہے جعرانہ عین کے ساتھ. احرام باندھا، عمرہ کیا، سر منڈوانے سے پہلے احرام اتار دیا، کپڑے پہن لیے، لیکن کتنی دیر کے بعد سر منڈایا؟ اگر آپ نے 1-2 گھنٹے میں سر منڈا لیا پھر کوئی دم نہیں، لیکن کپڑے پہن لیے تھے. قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ پھر احرام باندھ کے سر منڈایا جائے. تو جو غلطی کی ہے کوئی صدقہ کر دے. عصر نماز کے علاوہ جو 4 نمازیں ہیں، نیت سنت کی ہوگی، مجھے تو نہیں پتا. سنت کے وقت سنت، نفل کے وقت نفل، فرض کے وقت فرض. فرض پڑھو گے فرض کی نیت ہوگی، سنت پڑھو گے سنت کی، نفل پڑھو گے نفل کی. اگر کوئی شخص اپنی بیوی کی بہن کے ساتھ زنا کرے، نکاح تو نہیں ٹوٹتا، لیکن سب سے بڑی لعنت ہے کہ اس نے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اپنی سالی کے ساتھ زنا کیا. ہوائی جہازوں میں اور بسوں کے ذریعے نماز کا اذان کا اہتمام نہیں ہوتا. اگر آپ مجبور ہیں پھر کٹھی پڑھنے، بعد میں قضا کر لیں. ورنہ یہ ہے کہ ہم تو الحمدللہ ہمیشہ جہازوں میں پڑھتے ہیں، وہی جہازوں میں پڑھتے ہیں باقاعدہ. بلکہ سعودی ایئر لائن والوں کو تو اللہ جزا دے، انہوں نے تو باقاعدہ ہوائی جہاز میں بھی مسجد بنائی ہے، باقاعدہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا. باقی ایئر لائن بھی دعا کرو مسلمان ہو جائیں. حیض والی عورت مسجد کے اندر داخل بھی نہیں ہو سکتی. اللہ کے بندے 14 دفعہ یہ مسئلہ پوچھ چکے ہو. تمہارے ملک میں عورت حیض کے ساتھ مسجد میں جاتی ہے تو اللہ کے گھر کی مسجد اس سے بھی گری ہوئی مسجد ہے، نعوذ باللہ. صاف بات ہے، یہ کامن سینس ہے. ایک آدمی ہے جی، وہ کسی کو کہتا ہے، وہ کہتے ہیں فون کرنا، پھر قرآن کی آیت بتاتے ہیں مشکلات. اگر قرآن کی آیت بتاتے ہیں تو ٹھیک بتاتے ہیں، قرآن اور حدیث کے مطابق عمل ہو تو جائز ہے. حرم میں نمازی کے آگے نہ گزریں،
عورت بھی نمازی کے آگے اسی ایک نماز میں آگا، یعنی مثلا ہم عشاء پڑھیں گے، اب اگر عورت آگے ہو تو احناف کے نزدیک نماز نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں جی کہ حرم شریف میں جب ہم نماز پڑھتے ہیں یا طواف کر رہے ہوتے ہیں، ٹیلی فون کی گھنٹی آ جائے تو ہم اٹینڈ کر سکتے، ہاں جی بالکل، آپ نماز میں پہلے ٹیلی فون کر لیں پھر نماز شروع کر دینا نا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اس سے بڑی کوئی احمق ہوگا دنیا؟ اور طواف نماز کے حکم میں ہے، صرف بولنے کی اجازت ہے، کوئی ضروری مسئلہ پوچھا ایک بار ٹیلی فون کرتے رہو۔ اگر 4 آدمی عمرے پہ آئے ہیں اور سب نے طواف صفا کر لیا ہے، ایک دوسرے کے بال کاٹ سکتے ہیں، جائز ہے۔ ایک کنال زمین مسجد کے نام ہے، آبادی نہیں ہے، رقبہ زیر کاشت ہے، ٹھیک ہے، اس کی قیمت لگا کے دوسری جگہ مسجد میں لگا دو۔ والدین کے لیے عمرہ کر سکتے ہیں۔ شیعہ جو ہیں وہ مسلمان ہیں، تم پہلے اپنے اسلام کا تو فکر کرو۔ شیعہ کوئی ایک قسم تو نہیں ہے کہ ہم فتویٰ دے دیں، ان میں تو سینکڑوں قسمیں ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے 300 سے زیادہ قسمیں لکھی ہیں منہاج السنہ میں۔ موٹی بات یاد رکھو، جو قرآن کا منکر ہے وہ کافر ہے، جو بی بی عائشہ کو ناپاک سمجھتا ہے وہ کافر ہے، جو ابو بکر عمر کو کافر کہتا ہے وہ کافر ہے۔ باقی تو ان کی کئی قسمیں ہیں، یہ تو علماء کا کام ہے۔ نابالغ لڑکی کے لیے پینٹ شرٹ پہننا جائز ہے، تبھی تو سیکھے گی نا انشاءاللہ، ابھی سے عادت ڈالو نا۔ دیکھو نا، جب آپ نابالغ ہونے سے عادت ڈالیں گے انشاءاللہ بڑی ہوگی پھر وہ پینٹ نہیں، وہ سکرٹ پہنیں گے، نکر پہن کے میراتھن ریس میں جائے گی انشاءاللہ۔ تم بچپن سے حیا سکھلاؤ۔ 4 سال کے بچے اور بچی کو جب تک تربیت نہیں دو گے اس وقت تک آپ بڑے ہو کے اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے۔ اگر بچہ چھوٹا ہے اس کی بھی احرام کی نیت کر لیں، اللہ اس کو بھی عمرے کا ثواب دے گا، تمہیں بھی ایک اور عمرے کا ثواب دے گا، اور اس کے بھی احکام پورے کریں، طواف میں ساتھ رکھیں، صفا میں ساتھ رکھیں، اس کا بھی سر مڈائیں۔ اگر احرام باندھا ہے، احرام نہیں باندھنا کوئی ضرورت ہے۔ میرا ایک رشتہ دار ہے جو ہر سال 20-30 آدمی اپنے خرچے پر حج کے لیے لے آتا ہے، تو مجھے کہتا ہے چلے میں تنخواہ دوں گا۔ بالکل آپ آ سکتے ہیں، حج کے اندر نوکری کرنا جائز ہے۔ لا جناح علیکم ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات، یہ تو اسی میں اللہ لکھا ہے کہ اگر رزق کماؤ تو کوئی حرج نہیں۔ میں مکہ میں پاکستان سے ابھی نوکری کرنے کے لیے آیا ہوں، کتنے عرصے تک بیوی کو میں حقوق ادا نہ کروں؟ یہ تمہارے اور بیوی کا آپس میں اتفاق ہے، اور پھر حالات ہر کسی کے الگ ہیں۔ ایک آدمی کی بیوی محفوظ ہے، ایک آدمی کی بیوی غیر محفوظ ہے، ایک آدمی کی بیوی باحیا ہے، ایک آدمی کی بیوی بے حیا ہے، ایک آدمی کی بیوی صابرہ ہے، ایک آدمی کی بیوی عاصیہ ہے۔ فرق ہے، آسمان و زمین کا فرق ہے۔ بہرحال حضرت عمر فرماتے تھے 6 مہینے سے زیادہ رہتا نہ رہے۔ اگر نماز کے دوران میں آیت لکھی ہوئی پڑھتے ہیں نماز نہیں ہوگی۔ اللہ کی طرف خیال ہو، دوسری طرف خیال نہیں ہونا چاہیے۔ ان تعبد اللہ کانک تراہ، ایسی عبادت کرو تم جیسے خدا کو دیکھ رہے ہو۔ تو جو بندہ خدا کو دیکھ رہا ہو عبادتیں پڑھتا رہے گا۔ اگر امام ظہر کی نماز میں برآمدے میں کھڑا ہے مکبری کے نیچے، تو جن لوگوں نے مطاف میں نماز پڑھی ہو جائے گی۔ یہ دیکھیں کعبہ ہے، اگر امام اس طرف ہے، اس طرف کوئی امام کے آگے نہ ہو، ادھر ہو ادھر ہو ادھر کعبے کے قریب ہو، کوئی حرج نہیں۔ یہ تو طرف آخر ہے نا۔
وہ تم سے زیادہ دین کو سمجھتے ہیں، اسلام کی حکمت دیکھا نہیں، سپاہی کھڑے ہو جاتے ہیں، مت کھڑے ہوا سب روک دے، اسی لیے روکتے ہیں نا صبح آپ کو کہ آگے نہ جاؤ، تاکہ آپ کی صفیں امام سے آگے نہ نکل جائیں۔ کچھ لوگ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں تو ان سے پوچھو، میں تو ہاتھ باندھ کے پڑھتا ہوں، ساری ذمہ داری میری ہے کیا؟ بہرحال جمہور کا مسئلہ یہ ہے کہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھی جائے۔ ایک لوگ ہیں کہتے ہیں فرض نماز سے پہلے کیا پڑھتے ہو؟ پہلے سنتیں پڑھتے ہیں اور کیا پڑھتے ہو؟ بعد میں بھی سنتیں ہیں، جیسے فجر سے پہلے 2 سنتیں ہیں، اور وہ حضور کو اتنی محبوب تھی، فرمایا ساری دنیا و مافیا سے زیادہ محبوب ہے۔ اگر ایک آدمی نے 2 طواف کیے لیکن 2 رکعت نہیں پڑھی، اب پڑھنا لازم ہے، کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک واجب الطواف ہے، نفل تو کسی کے نزدیک نہیں ہے، تو تم لوگوں نے گھڑ رکھا ہے 2 رکعت نفل، 2 رکعت نفل، 2 رکعت نفل، نفل تو کسی کے نزدیک نہیں، باقی ائمہ کے نزدیک سنت ہے۔ عادت ہے لوگوں کی زبان میں چڑھ گیا ہے نفل، ہو جی میں نے نفل نہیں پڑھی، کون سی نفل بھائی؟ جب نفلی طواف شروع کر دو وہ بھی واجب ہو گیا، نفل کس بات کی؟ میں نے 2 مہینے پہلے بیوی کو ٹیلی فون سے طلاق دی تھی، دوبارہ 8 دن پہلے ایک اور طلاق دے دی، ہو گیا ماشاءاللہ 2 طلاقیں پکی ہو گئی۔ طلاق دینے والے جو کہہ رہے ہو میں نے دے دی ہے تو ہو گئی۔ اگر عشاء کی نماز میں 2 رکعت میں شامل ہوا، پہلی 2 رکعت میری رہ گئی، تو آپ جب کھڑے ہوں گے ثنا بھی پڑھیں گے، فاتحہ بھی پڑھیں گے، سورت بھی پڑھیں گے۔ یعنی ایک بات یاد رکھی کرو، جیسی چیز چھوڑی ہے اسی طرح پوری کرنی ہے۔ اگر ہم پہلی رکعت پڑھتے تو کیا پڑھتے؟ ثنا بھی پڑھتے، فاتحہ بھی پڑھتے، اور تو ہماری پہلی رکعت چلی گئی نہ، تو لہٰذا وہ سب کچھ پڑھیں گے۔ میں نے کسی سے فراش لی، 20 دن اپنے گھر میں استعمال کی، کیا میں اسے پانی سے صاف کر کے مسجد میں رکھ سکتا ہوں؟ بالکل، اگر پاک ہے تو پانی سے صاف کرنے کی ضرورت ہی نہیں، نہ پاک ہے تو دھو کے رکھ سکتے ہو۔ اہل جنت سلام کا کیا جواب دیں گے؟ دنیا میں کیا جواب دیتے ہو؟ وہی جواب وہاں دیں گے، وعلیکم السلام۔ کہتے جی ہوٹلوں میں عورتیں اور مرد اکٹھے ہوتے ہیں، یہ میرا بھائی ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے نا، آپ جو وفد میں آتے ہیں، جو گروپ لے کے آتے ہیں، اب یہ تو کر نہیں سکتے کہ ہر آدمی کو 2 والا کمرہ دیں، اتنا ممکن ہے؟ یہ تو حاجی تقسیم کریں گے، کل عورتیں کتنے ہیں، کل مرد کتنے ہیں، عورتوں کو الگ کمرے دے دیں، مرد کو الگ دے دیں، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، لوگ کیوں کریں؟ تمہیں غیرت نہیں ہے تو لوگوں کو غیرت کیوں آئے؟ تم چاہتے ہو میری بیوی کے ساتھ دوسرا سوتا رہے تو لوگ کیا کریں؟ اگر عورت کو عمرے پہ آئی ہے، حید آ جائے تو طواف الوداع عمرے میں واجب ہی نہیں ہے، عورت کے لیے اگر حیض ہو تو معاف ہے۔ اگر عورتیں حیض بند کرنے والی گولیاں کھائیں، پہلے کھائیں آنے سے پہلے، اور حیض نہ آئے ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ جب آ جائے اب گولی کھا کے بند کریں، اب کوئی فائدہ نہیں۔ ظہر اور عصر کی نماز میں مقتدی حنفی ہے تو فاتحہ نہ پڑھے، شافعی ہے تو پڑھا کرے۔ مؤذن کے لیے بھی داڑھی ضروری ہے، امام کے لیے بھی ضروری ہے۔ جنتی آدمی کو کتنی حوریں ملیں گی؟ حدیث میں تو 70 آتا ہے، یہ تمہاری اپنی حور بھی تو ملے گی نا، یہ نہیں چھوڑتی، فکر نہ کرو، یہ بھی وہاں موجود ہوگی، تمہیں تو انشاءاللہ یہی ایک ہی کافی ہے۔
اگر کوئی آدمی دو چادریں باندھ کے ہوٹل سے مسجد میں آیا، نماز پڑھی، پھر مسجد عائشہ گیا، نیت کر کے آ گیا، کوئی حرج نہیں۔ چادریں باندھنے سے کوئی آدمی احرام تھوڑا ہو جاتا ہے جب تک جا کے نیت نہ کرے۔ اول حضور پاک ہیں، پھر ابو بکر ہیں، پھر حضرت علی ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ علی آپ کے نواسے تھے جن کو آپ نے کندھوں پہ اٹھایا تھا۔ مجھے نہیں سمجھ آیا آپ نے کیا لکھا، وہ حوالہ لکھے باقاعدہ عبارت، کون کہتے تھے؟ یہ تو نہیں نا کہ آواز آتی ہے راوی کہتا ہے، کون راوی؟ دریائے راوی سے نکلا ہے، جہلم سے نکلا ہے۔ جیسے ہمارے حدیث شریف میں آتا ہے، کہاں ہے وہ حدیث؟ وہ پتہ نہیں۔ بزرگوں نے فرمایا ہے، کون بزرگ؟ نام لکھو، مرو، پتہ لگے ہمیں کہ کس بزرگ نے فرمایا اور کس کتاب میں فرمایا۔ تم بھی ذرا حوالہ لکھو، پھر میں جواب دوں گا۔ حنفی مسلک میں فجر عصر کے بعد سیدھا نہیں کر سکتے تو بعد میں کر لیں، طواف کرتے رہے، 2 3 4 طواف اکٹھے کر لیں، بعد میں 2 رکعت پڑھ لیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد المسلمين، اللهم اجعلنا وجههم من عبادك الصالحين ناجحين راشدين فائزين، اللهم اجعل لنا والمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية، صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔